بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 202، آیت پر ہے 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی قال یا ویلتیٰ اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فأواری سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ فبعث اللہ، بھیجا اللہ تعالیٰ نے، غرابا، ایک کبے کو، یبحث فی الارض، جو زمین کو کورید رہا تھا، لیوریہ کو، تاکہ وہ دکھائے اس قاتل کو، کیف یواری، وہ کیسے چھپائے، سوءۃ اخی، اپنے مقتول بھائی کی لاش کو۔ قال، اس نے کبے کو دیکھ کر کہا، یا ویلتیٰ، ہائے افسوس مجھ پر، اعجزت، کیا میں اتنا عاجز آ گیا ہوں، ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ میں اس کبے کی طرح بھی نہیں ہوں، فأواری سوءۃ اخی، کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دوں، فاصبح من النادمین، تو وہ شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ بات چل رہی تھی کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا، اور ممکن ہے دنیا کی پہلی موت بھی تھی۔ اس سے پہلے چونکہ کوئی مرا نہیں تھا، اب مرنے والوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے پتہ نہیں تھا۔ اب اس نے اپنے بھائی کو قتل تو کر دیا، اب ایک مرنے والی لاش ہے، وہ کتنی دیر تک رہے گی، گل سڑ جائے گی، بدبو آئے گی، تو اب وہ پریشان ہو گیا، اب اس کا میں کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا۔ یہاں پہ ایک واقعہ مفسرین نے لکھا ہے، دو کوے آئے، ایک نے دوسرے کو چونچ ماری، وہ مر گیا، اور پھر دوسرے نے، قاتل کوے نے زمین کو ریدی اور گڑھا بنایا، گڑھا بنا کے اس مرے ہوئے کوے کو اس کے اندر ڈال دیا۔ یہ واقعہ تقریباً تمام مفسرین نے لکھا ہے، لیکن کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، نہ ہی قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے۔ قرآن کے ظاہری الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک کوہ آیا، اس نے آ کر زمین کو ریدی۔ جب اس نے زمین کو ریت کر گڑھا بنا لیا نا، اب اس قاتل بھائی نے سوچا، اچھا اس طرح گڑھا اگر بن جائے تو گڑھے کے اندر ڈال دیا جائے، اوپر مٹی ڈال دی جائے۔ تو کوے اس حرکت کو جو اس نے زمین کو کریدا تھا، اس نے دیکھ کر کہا کہ یہ کام ٹھیک ہے۔ اب ہم سوچیں گے یہ تو کام بڑا آسان تھا، کہ دنیا میں کوئی بھی کام جب پہلی مرتبہ کرنا ہو تو مشکل ہی ہوتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنا ہے۔ جب کسی کو پتہ نہ ہو تو آسان سا کام بھی مشکل ہوتا ہے۔ کبے نے صرف زمین کو ریدی، یبحث فی الارض، کریدنا، زمین اس نے کریدی، تو اللہ نے بھیجا ہی سکھانے کے لیے تھا، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی، تاکہ وہ مقتول قاتل دیکھ لے کہ کیسے اپنے بھائی کو جو ہے اس نے چھپانا ہے۔ قال یا ویلتیٰ، اس نے کہا ہائے افسوس۔ افسوس اپنے گناہ پر نہیں کر رہا، افسوس کر رہا ہے اپنی لا علمی پر، کہ مجھے اتنا بھی سمجھ نہیں ہے، مجھ سے سیانا تو یہ کوا نکلا ہے، اس کو زمین کو ریتنی آتی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں۔ اس نے زمین کو ریتی اور اپنے بھائی کو جو ہے وہ وہاں پہ اس نے دفن کر دیا۔ زمین کے اندر دفن کرنے کا طریقہ یہ فطرت کا ہے اور شروع سے چلا آ رہا ہے، اور اسلام نے بھی اس طریقے کو پسند فرمایا، اور ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ باقی دنیا میں بڑی بڑی قومیں آئی، یہ ہمارے پاس ہندو ہیں جو جلا دیتے ہیں، اور مصر کے قدیم لوگ جو تھے، آج کل تو نہیں، آج کل تو وہاں پہ اسلام ہے، مصر کے قدیم لوگ
اپنی میت کو، لاش کو خواب خانے میں اسی طرح ہی رکھ دیتے تھے، اس کو بند کر کے رکھ دیتے تھے، بس نہ جلاتے تھے نہ دفن کرتے تھے، کچھ بھی نہیں کرتے تھے، لاشیں بھی ایسے پڑی رہتی تھی۔ اس طرح مختلف زمانوں میں مختلف دفنانے کے یا میت کو رکھنے کے طریقے رہے ہیں، لیکن اسلام نے جو طریقہ پسند کیا ہے وہ ہے میت کو قبر کے اندر دفن کرنا، نہ صرف دفن کرنا بلکہ اسے اچھی طرح غسل دینا، اسے صاف کرنا، پھر اسے کفن پہنانا، صاف تین چادریں صاف ستھری، اور پھر اسے خوشبو لگانا، اور پھر اس کا جنازہ پڑھنا، پھر اسے کندھے پہ اٹھا کے لے کر جانا، پوری مطلب عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ میت کو قبر کے اندر دفن کرنے کا جو طریقہ ہے اسلام کا، اسلام نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ ہمارے لیے اس آیت میں کیا سبق ہے؟ سبق یہ ہے کہ بندہ سیکھنے والا ہونا چاہیے۔ سیکھنے والے تو پرندوں سے بھی سیکھ جاتے ہیں، اور جنہوں نے سیکھنا کوئی نہیں، ماہر سے ماہر استاد ہو پھر بھی نہیں سیکھتے۔ اب نبی علیہ السلام سے بڑھ کر دنیا میں کوئی استاد نہیں تھا، اس زمانے میں بہت سارے کافر تھے جو نہیں سیکھ سکے، جو سیکھنے والے ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ دنیا کی تاریخ کو نوٹ کریں، اللہ نے بہت ساری چیزیں جو انسانوں کو سکھائی ہیں وہ پرندوں سے یا دوسرے جانوروں سے سکھائی۔ آج بہت ساری ترقی ہو رہی ہے، انسان نے بہت ساری ترقی دیگر جانوروں کو یا حشرات الارض کو دیکھ کر ترقی کی۔ اب سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، وہ چونٹی کا واقعہ آتا ہے۔ اب چونٹی اناج کو ذخیرہ کرتی ہے، چونٹی نے انسان کو سکھایا ہے، انسان نے وہاں سے سیکھا ہے کہ اناج کو کیسے ذخیرہ کیا جاتا ہے، ورنہ انسان کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس نے دیکھا چونٹی جو ہے وہ وادی نبل تھی، اس وادی کے اندر وہ اپنا ذخیرہ کر رہے تھے، وہاں سے چونٹی انسان نے سیکھ لیا۔ پرندوں کو دیکھ کر انسان نے جہاز بنا لیے، ابابیل نے کنکریاں پھینکی، انسان نے وہاں سے جنگی جہاز بنا لیے۔ کہتے ہیں انسان نے جو ریڈار بنایا ہے وہ چمگادڑ کو دیکھ کر بنایا، اس کی حس بڑی تیز ہوتی ہے۔ چیزوں کو سونگنے کی صلاحیت انسان نے کتے کو دیکھ کر بنائی، اونٹ کو دیکھ کر انسان نے صبر اور سفر کرنے کے طریقے سیکھے۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، ڈولفن کی آواز نہیں ہوتی، وہاں سے انسان نے یہ سیکھا ہے کہ پانی کے اندر راستہ کیسے ڈھونڈا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ شہد کی مکھی کو دیکھ کر وہ چھتا ہوا آتی، بڑا خوبصورت، وہاں سے انسانوں نے سیکھا ہے تعمیراتی کام کیسے کرنا ہے۔ تو بہت ساری انسانوں کو چیزیں سکھائی ہیں، ان جانوروں نے، ان پرندوں نے، ان حشرات الارض نے۔ گھوڑا انسان کو سکھاتا ہے تیز رفتار سواری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اونٹ نے پانی ذخیرہ کیا، اونٹ اپنے پیٹ پہ پانی ذخیرہ کرتا ہے، کافی دن تک یہ پانی نہ پیے یہ پیاسا رہ سکتا ہے، وہاں سے انسان نے سیکھا ٹینکی ہونی چاہیے جس کے اندر پانی ہوتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں دیگر مخلوقات نے انسانوں کو جو ہے وہ سکھائی ہیں۔ تو بہرحال قال یا ویلتا، اس نے کہا ہائے افسوس، یہ ایک جملہ ہوتا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں ہائے، ہمارا اردو کا جملہ ہائے، وہاں عرب کے لوگ یا ویلتا۔ مریم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا تو جو کہ ان کا شوہر نہیں تھا، معجزانہ طور پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس نے کیا کہا یا لیتنی مت قبل ھذا، ہائے افسوس اس سے پہلے میں مر جاتی۔ تو یہ ان کا ایک تقیہ کلام ہوتا تھا، ہمارے ہاں بھی لوگ ہائے کا جملہ بولتے ہیں۔ تو یا ویلتا، ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، میں تو مجھ سے اچھا تو یہ پرندہ نکلا، اس کو پتہ ہے گڑا کیسے کھودنا ہے، مجھے پتہ نہیں تھا۔ فاواری سوا، سوا ویسے لفظ انسان کے ان اعضاء پہ بولا جاتا ہے جس کی پردہ پوشی لازمی ہے، تو لیکن یہاں مراد لاش ہے، تو پردے والی جگہ کو میں کیسے چھپاؤں؟ اس سے پتہ یہ چلا میت کی بھی پردہ پوشی ہونی چاہیے۔ اب یہ نہیں بندہ مر گیا تو ٹھیک ہے، یہ خاص طور پہ ذمہ داری ان لوگوں کی بنتی ہے جو میت کو غسل دیتے ہیں۔ بعض اوقات میت کا کوئی عیب ہوتا ہے، دنیا والوں کو نہیں پتہ ہوتا، اب غسل دینے والے کو پتہ چل گیا، اب غسل دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ پردہ پوشی کرے۔ عیب نہ بھی ہو، بعض اوقات بندہ بیمار ہوتا ہے اور بیماری کی شدت اتنی ہوتی ہے کہ بیماری کی شدت کی وجہ سے اس کے اعضاء مڑ جاتے ہیں یا اس کی کوئی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ عام لوگوں کو نہیں پتہ، اور اگر عام لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ اس کے بارے میں برا سوچیں گے کہ پتہ نہیں اس پر سختی آ گئی ہے، اس کی میت خراب ہو گئی ہے، یا فلاں مسئلہ بن گیا ہے، اللہ نے دنیا میں اس کو عذاب دے دیا، لوگ تو ایسا سوچتے ہیں۔ تو یہ ذمہ داری غسل دینے والے کی بنتی ہے کہ وہ پردہ پوشی کرے،
ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو انسان میت کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 40 مرتبہ معاف کرتے ہیں، 40 مرتبہ، صحیح حدیث ہے۔ اس لیے سوء تاخیر، میت کی پردہ پوشی کرنا چاہیے، تو وہ پریشان تھا کہ میں اپنے اس بھائی کی پردہ پوشی کیسے کروں، اس لاش کو میں کیسے چھپاؤں۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، تو ہو گیا نادمی۔ نادم ویسے تو بندہ ہوتا ہے گناہ پہ، لیکن یہاں پہ وہ گناہ پہ نادم نہیں تھا۔ پہلی بات نادم تھا اپنی کم علمی کی بنا پر کہ مجھے پتہ نہیں ہے، پرندے کو پتہ ہے، کبے کو پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ۔ اور اگر یہاں مراد گناہ پر بھی نادم کا لفظ بولا جائے کہ اپنے گناہ پر وہ نادم ہوا تھا، تو پھر اس آیت سے یہ مطلب نکلا کہ بندے سے گناہ ہو جائے صرف ندامت کافی نہیں ہے جب تک زبان سے توبہ نہیں کر لیتا۔ اب دیکھو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر وہ خوش نہیں تھے، دل کے اندر انہیں تھا کہ ہم نے غلط کیا ہے، لیکن توبہ نہیں مانگی تھی تو اللہ نے بھی ان کو معاف نہیں کیا۔ وہ 40-45 سال بعد جا کر انہوں نے توبہ مانگی تو اللہ نے معاف کر دیا۔ تو ندامت کے ساتھ ساتھ زبان سے استغفار ضروری ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ضروری ہے۔ جب تک یہ شرائطیں پوری نہیں ہوتی بندہ جتنی مرضی ندامت کرتا رہے، افسوس کرتا رہے گناہ پہ، بھائی یہ مجھ سے کیا ہو گیا، جھگڑا ہو جاتا ہے بندے کی زبان سے، کوئی ایسے جملے نکل جاتے ہیں، بھائی یہ جملے نکل گئے، یہ نکل گیا تو پکی سچی توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ تو ندامت کے ساتھ ندامت توبہ کا ایک حصہ ضرور ہے، بندہ زبان سے توبہ توبہ کرتا رہے، دل کے اندر افسوس نہ ہو، توبہ پھر بھی نہیں ہوتی۔ تو ندامت توبہ کا حصہ ضرور ہے، لیکن توبہ نہیں ہے، پوری توبہ نہیں ہے۔ پوری توبہ کے لیے ندامت کا ہونا ضروری ہے، زبان سے جملے ادا کرنا ضروری ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ضروری ہے۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، تو وہ نادم ضرور ہوا لیکن گناہ اس کا معاف نہیں ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے سب کے گناہ آدم کے اس بیٹے کے کھاتے میں بھی جائیں گے جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔